السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے سبق میں کافی زیادہ بحوث ہم نے کی الحمدللہ۔ ابھی ہم ان کا خلاصہ سبق دہرانے کے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بحث کی کہ ہر طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا شوق کیا ہے؟ حسن اتفاق سے سب نے یہی کہا کہ ہمارا شوق علم حدیث ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ کہ وہ اس مبارک دورہ میں شریک ہوئے علوم حدیث میں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ علم حدیث کا شوق ہے تو اب تک کتنی کتب حدیث کا مطالعہ کیا ہے؟ تو مختلف جواب ملے۔ یہ بھی جواب ملا کہ جو درس نظامی میں کتب حدیث شامل ہیں بلکہ وہ بھی جو نصاب میں شامل ہیں، ساری تو نہیں نا، جو نصاب میں شامل ہیں مختلف مخصوص کتب سن کا ہی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں کلاس کے اندر۔ میرے عزیزو، اس پر جو تفصیلات میں نے شیئر کی کہ جو حدیث کا خادم بننا چاہتا ہے اور اپنا مرنا جینا زندگی کا مشن خدمت قرآن و حدیث پر نشاور کرنا چاہتا ہے، اس کو پھر کتب ستہ پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا۔ الحمدللہ یہ بڑی اہم کتب حدیث ہیں جو ہمیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ پریشانی کہ وہ بھی نامکمل پڑھائی جاتی ہیں، مکمل نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ پھر میں نے سینکڑوں کی تعداد میں کتب حدیث شاملہ سے نکال کر آپ کو دکھائیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتب متون یعنی متون حدیث کی کتنی بڑی تعداد ہے، کتب اجزاء حدیث کی کتنی بڑی تعداد ہے، اللہ اکبر۔ کتب جرح و تعدیل، کتب علل، یعنی ہر حدیث کے فن پر الگ الگ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ بیٹو، جو سچا حدیث کا خادم بننا چاہتا ہے اس کی تمام کتب حدیث پر نظر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک حدیث کی اس کو 50 سندیں مل گئی ہیں تو وہ بس کافی سمجھے گا؟ نہیں، بلکہ آگے اور کوشش کرے گا، مجھے کچھ اور چیز مل جائے، کچھ اور چیز مل جائے۔ اس پر میں نے کچھ مثالیں بھی بیان کی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو اگر ایک حدیث کی 16 سندیں ملی ہیں تو اعلیٰ ولیم فرید علیٰ کل مسلم یہ حسن غیر ہی حدیث ہے، تو ان کے شاگرد ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ کو اس کی 30 سندیں ملی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یعنی ایک ایک حدیث کی تخریج میں، تحقیق میں، سندوں کے دراسے میں، طرق جمع کرنے میں محدثین نے پوری کتابیں لکھ دی۔ اجزاء حدیثیہ میں نے دکھائی آپ کو کتنے زیادہ ہیں اجزاء، ایک ایک حدیث پر جز ہے، لمبی تفصیل آپ کو دکھائی۔ تو میرے عزیزو، جس قدر علم حدیث کے مطالعہ میں وسعت ہوگی، پختگی ہوگی، گہرائی ہوگی، اور بچپن سے لڑکپن سے پتہ چل جائے، شعور آ جائے، اس فن کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو پھر طالب علم اپنا منہج تعلیم تبدیل کر لے گا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی وہ اسنادی فوائد کو جمع کرنا شروع کر دے گا۔ ابو داؤد میں تدلیس ہے، تیسرے، چوتھے، پانچویں طبقے کا ان سے راوی مدلس راوی بیان کر رہا ہے، تو تھوڑی عمر سے ہی بندہ ان کی سماع کی صراحتیں اکٹھی کرنی شروع کر دے گا۔ اگر ایک راوی کا ایک تابع ہے تو آدمی ساری زندگی ان کے تبابع اکٹھے کرتا رہے گا۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کے حالات میں اور ان کے بڑی زیادہ کتب جو مطبوعہ ہیں ان میں کافی رسائل ہیں، اجزاء ہیں، ایک ایک حدیث پر جز ابن حجر صاحب نے لکھے، بڑے دراسے کیے۔
ابن حجر صاحب رحمہ نے جس پر وہ زیادہ ترک اکٹھے کرنا چاہتے تھے اس پر الگ کاپی بنا لیتے تھے، الگ یعنی اس حدیث پر الگ کاپی بنا لی، ساری زندگی کام کرتے رہے کوئی اور کتاب پر کام کر رہے ہیں، دوران مطالعہ کو فائدہ ملا اسی حدیث کا تو اس کو بھی وہاں نقل کر لیا۔ یعنی یہ ہمیں شعور جمع کرنے کا، زیادہ سے زیادہ فوائد کو اکٹھا کرنے کا زمانہ طالب علم میں شعور آ جانا چاہیے، بلکہ اس پر باقاعدہ لکھنا شروع ہو جائے، بندہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو زمانہ طالب علمی میں ہی جب ہمیں ایک طریقہ منہج محدثین والا معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمارا زمانہ طالب علمی بھی عام طلبہ سے ممتاز بن جائے گا۔ واضح؟ اچھا، یعنی اس پر بحث ہم نے کی کہ کتب حدیث، پھر زیادہ سے زیادہ ایک حدیث کو کتابوں میں دیکھنا، وہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ ملیں گے۔ مثلا بخاری میں تھوڑے لفظ ہیں تو ابو داؤد میں زیادہ لفظ ہیں، مصدر کی حاکم میں اور زیادہ لفظ ہیں۔ تھوڑی کتابیں دیکھیں گے تھوڑی معلومات ملیں گی، زیادہ دیکھیں گے زیادہ سندیں اکٹھی ہو جائیں گی، زیادہ توابع، زیادہ شواہد، حدیث کے زیادہ الفاظ مل جائیں گے، محدثین کے زیادہ ابواب مل جائیں گے، فقہ المحدثین ابواب کے اندر ہے۔ تو پھر ہم تحقیق کے انداز میں فرق کریں گے بھی یہ اضافہ صحیح ہے، یہ اضافہ غیر صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے، یہ سند ضعیف ہے، یہ تابع صحیح بن رہا ہے، یہ تابع نہیں بن رہا۔ سمجھا گی؟ یعنی بیٹو جب اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی محبت دل میں ڈال دی ہے تو پھر اس پر ہم نے محنت کرنی ہے، پھر ایک حدیث کی تحقیق میں سلف خلف سب کی تحقیقات سے فائدہ لینا ہے۔ اس پر ہماری کل ایک بحث آ رہی ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث کی تحقیق میں تمام محدثین کی تحقیقوں کو ہم نے پڑھنا ہے، ہر کسی کی تحقیق سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، نیا سے نیا فائدہ ملے گا۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ دوسری بیٹو میں نے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا ان کے دو اصول، منہج تدریس منہج حدیث کے دو اصول میں نے بیان کیے۔ پہلا اصول یہ کہ جب تک حدیث کی 30 سندوں کو اکٹھا نہ کر لیا جائے تو حدیث سمجھ لگتی نہیں۔ اسی تناظر میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سندوں کو، متن کو، محدثین کے ابواب کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ واضح؟ پھر علی بن مدینی رحمہ اللہ کا دوسرا قول، سبحان اللہ، کہ سند آدھا علم ہے، سند متن حدیث آدھا ہے اور سند حدیث بھی آدھا علم ہے۔ یہ بڑا ہی اہم قول ہے۔ جو طالب علم حدیث کی ترکیب جانتا ہے، گرامر جانتا ہے، صیغے جانتا ہے، معنی مفہوم حدیث کا جانتا ہے، لیکن سند کی باتیں نہیں جانتا، سند کی باتیں، سند کی باریکیاں، سند کے قواعد اصول، جرح و تعدیل کے وغیرہ وغیرہ نہیں جانتا، گویا کہ اس کے پاس آدھا علم ہے، آدھا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی میں نے تنبیہات کی کہ جس کے پاس سند کا علم نہیں ہے وہ علم حدیث میں ماہر ہو سکتا نہیں، وہ دفاع حدیث نہیں کر سکتا، وہ کسی فرقے باطلہ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے جو شخص جھوٹی روایت سند بنا بنا کر پیش کرتا رہے تو وہ جواب دے سکتا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ حدیث کا علم سند ہے کیا، جرح و تعدیل ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر شاملہ کی اہمیت پر میں نے کافی چیزیں نوٹ کروائیں۔ یعنی ایک بچہ کہتا ہے میرا شوق ہے میں محدث بنوں، میں حدیث کا خادم بنوں، سچا خادم بنوں۔ اب اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، کتابیں کہاں سے لے وہ؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے دور پر، بہت بڑی رحمت ہے کہ شاملہ جیسی عظیم اللہ کے انعام
अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत शामिला भी है। अल्लाह अकबर। फजीलत शेख हाफिज अब्दुलसलाम बिन मोहम्मद गुटबी रहमहुल्लाह, शार सही बुखारी, मुफस्सिर कुरान रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, वो अपने तलबा को क्लास में कहा करते थे, तो बेटो भैंस फरोख्त कर दो, भैंस घर में कोई है ना, भैंस फरोख्त कर दो, ये लैपटॉप ले लो, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उसमें शामिला होगा, तो आप दुनिया जहान की कुतुब से फ़ायदा लेंगे। तो अल्लाह अकबर, ये चंद वो बातें थी जिन पर हमने फिर शामिला से एक हदीस का ततब्बुर मैंने अमलन करके दिखाया। आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर वाफुल्लिहा 70 से ज़्यादा कुतुबे हदीस से नताइज हमारे सामने आ गए। अब बेटो वक्फिया गूगल पर सर्च करें, वक्फिया.net, बहुत बड़ा अरबी किताबों का जहान आबाद है। इसी तरह मसूआ खादिमुल हरमैन शरीफैन लिल हदीस नबवी शरीफ के नाम से बहुत बड़ा हदीसी खिदमत पर प्रोजेक्ट है, नेट गूगल पर मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। इसी तरह शामिला उर्दू भी अब आ गया है, शामिला उर्दू भी अब आ चुका है, उसमें मेरी भी माशाल्लाह, हमारी भी दर्जन से ज़्यादा किताब उसमें है, और भी हमारे साथ उर्दू किताबें बहुत बड़ा अंबार लगा दिया है। किताबुस्सुन्ना.com कितनी किताबें, हज़ारों की तादाद में उर्दू किताबें वहाँ आ गई हैं। यानी जो मिशन लेकर काम करना चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ, जब इंसान मुखलस हो जाता है तो अल्लाह ताला किताबें भी देता है, क्यों नहीं देता। तो यानी फिर व्हाट्सएप का दौर है, टेलीग्राम का दौर है, ये सोशल मीडियाज़ हैं, इनका ज़बरदस्त सही इस्तेमाल किया जाए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े साजा शेख हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। तो यानी मुश्किल है कि नामुमकिन है, आसान है, सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन शायद क्यों नहीं है, बस हमने हिम्मत करनी है, बस हमने हिम्मत करनी है। बारकल्लाहु फीकुम। ये वो ज़रूरी बातें थी जो आज हमने तफसील के साथ क्लास में उन पर दरासा करवाया। कुछ सवाल आपके ज़हन में हो तो आप कर सकते हैं। जी बेटा, बारकल्लाहु फीक। इसी तरह यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो जर्ह व तदील पर काम किया उसका भी तारफ़ करवाने की हमने कोशिश की। फिर इजहार अफसोस कि सही बुखारी हम अल्हम्दुलिल्लाह असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह दर्जे वाली किताब है, जिन उसूलों पर, जिस जर्ह व तदील पर बुनियाद रख के इमाम बुखारी साहब ने सही बुखारी लिखी, उसी इमाम साहब ने 3 किताबें लिखी जर्ह व तदील पर, अत-तारीखुल कबीर, अत-तारीखुल औसत और अत-तारीखुल अस्सगीर। तारीखुल सगीर को ज़ुआफ़ा सगीर भी कह देते हैं। ये तीनों किताबें इमाम बुखारी साहब रहमहुल्लाह ने जर्ह व तदील पर लिखी हैं और इसी पर बुनियाद रखते हुए सही बुखारी को लिखा है। अल्लाह अकबर। तो वो तालिब इल्म जो सही बुखारी पढ़ जाए लेकिन इमाम बुखारी साहब की जर्ह व तदील की किताबें ना पढ़े, उस पर अफसोस किया जा सकता है। और अक्सर तलबा को पता ही नहीं होता कि इमाम बुखारी साहब ने जर्ह व तदील की किताबें लिखी हैं कि नहीं। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मनहज हदीस पर 2 हमें किताबें बड़ी अहम मिली, वो हमने प्रिंट की, पाकिस्तान में दस्तयाब हैं वो। तो हमें इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है, हमें इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है। फिर मैंने जो एक अहम नुक्ता बयान किया क्लास के अंदर कि एक चीज़ के पीछे लग जाना है, एक चीज़ के पीछे लग जाना है, खा 10 साल लग जाएं, खा 5 साल लग जाएं, उसके पीछे लग जाना है। इंशाअल्लाह जो मुखलिस होकर जज्बा और जुनून लेकर इंसान किसी चीज़ के पीछे लग जाएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला उसको उस चीज़ पर फतह अता फरमा देगा। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये इंसान की अल्लाह ने तौफीक और ताकत और हिम्मत दी है। लेकिन कम हिम्मत इंसान, सुस्त इंसान
उसके लिए हर चीज़ नामुमकिन है। अल्लाह ताला हमें उन जैसा ना बनाए। कोई सवाल? बारकल्लाह फीकुम, शुक्रान।